نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت کرنا یہ بھی ضروری۔ اللہ کے نبی کی شان میں رتی برابر بے ادبی کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ دل کے کان کھول کر سنو، جلوس کے اندر جو خرافات ہوئے ان خرافات کی طرف آج کی جمعہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی غلامی کرو، ان کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت سے پہلے اتباع ضروری، محبت سے پہلے غلامی ضروری۔ محبت کے نام پر جلوس نکالنے والوں، جلوس میں جانے سے پہلے تیرا غلام بننا ضروری۔ محبت، اسی لیے میں نے کہا محبت سے پہلے غلام بنو، محبت سے پہلے اتباع کرنے والے بنو۔ جلوس میں جانے سے پہلے محبت کے نام پر پہلے غلام بن جاؤ۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو زندہ کرو، نمازوں کو چھوڑ کر محبت کے نام پر جلوس میں جانا یہ محبت کی علامت نہیں، یہ غلامی کی علامت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی اتباع کی علامت نہیں۔ کا حال کیا تھا؟ 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں راستوں میں نکل گئے، گنے چنے عصر کی نماز پڑھنے والے عصر کی نماز کا جنازہ نکالا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، دوسری نمازیں، نمازوں کا اہتمام نہیں۔ جن کے نام پر تم نے جلوس نکالا ان کا حال کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور امت کو نمازوں سے غفلت میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا ہے۔ جلوس نکالنے والوں اپنا مال، اپنی دولت، لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں لٹا دیا، تمہارے اعمال سے اللہ راضی نہیں۔ شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنے مال جو لگایا، تمہارا ایک ایک پیسہ سے اللہ راضی نہیں، اللہ کے نبی ناراضی نہیں۔ زندگیوں میں اخلاق نہیں، زندگیوں میں کردار نہیں، کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ لوگوں میں اخلاق زندہ کرنے کے لیے، بچوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، قریوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، پوری انسانیت کے اندر، پوری امت کے اندر اخلاق زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں روانہ کیا۔ جو اخلاق آپ لے کر آئے، جلوس میں جانے والوں وہ اخلاق نظر نہیں آئے، وہ کردار نظر نہیں آئے، وہ محبت نظر نہیں آئی، وہ امن کا پیغام نظر نہیں آیا، وہ شانتی کا پیغام نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی کرنے والے، بےہودہ باتیں کرنے والے اور لعن طعن کرنے والے، گالیاں دینے والے بن کر نہیں آئے۔ آپ کی زبان بڑی پاکیزہ، آپ کی زبان سے کبھی بد کلامی ظاہر نہیں ہوئی، لعن طعن ظاہر نہیں ہوئی، گالیاں آپ کی زبان سے ظاہر نہیں ہوئی۔ ترمذی آخر میں صاحب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا
روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا فی الاسواق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی کرنے والے جان بوجھ کر بھی نہیں، بھول کر بھی نہیں. کبھی آپ کی زبان سے بد کلامی ظاہر نہیں ہوئی، کبھی آپ کی زبان سے گالیاں ظاہر نہیں ہوئی. اور فرمایا ولا صخابا فی الاسواق، آپ کی شان، آپ کے اخلاق یہ آپ بازاروں میں، آپ راستوں میں، آپ گلیوں میں چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے. پوچھو علماء سے، ترمذی کے آخر میں شمائل ترمذی کے نام سے سینکڑوں احادیث نقل کی گئی ہیں. انہی میں سے ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صاف بیان فرمایا ولا صخابا فی الاسواق، بازاروں میں نکل کر، گلیوں میں نکل کر، اور فلا فلا سڑکوں میں نکل کر، چوراہوں میں نکل کر آپ چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے. نوجوانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جلوس میں نکل کر بازاروں کا حال کیا، راستوں کا حال کیا، گلیوں کا حال کیا. میں مانتا ہوں تمہاری زبان سے نعرہ تکبیر نکلا، فلاں فلاں نکلا، فلاں فلاں جملہ نکلا، مگر آپ کی شان کیا ہے؟ بازاروں میں نکلتے، راستوں میں نکلتے، چوراہوں میں جاتے، آپ چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے. تمہارے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تمہارے نعروں سے دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہا تھا. اخلاق کہاں چلے گئے؟ کردار کہاں چلے گئے؟ جو سیرت جلوس کے ذریعے سے برادران وطن تک پہنچانا تھا، کون سا پیغام پہنچایا؟ امی جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اللہ کے نبی کے اخلاق برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. نوجوانوں کیا ہو رہا تھا؟ کون سا بدلہ دینے کے لیے، کون سا غصہ جلوس میں اتارنے کے لیے، کون سا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم جلوس میں نکل گئے. فلاں غصہ نکالنے کا موقع بہترین مل گیا، فلاں غصہ نکالنے کا موقع بہترین مل گیا. کیا جلوس ہی ملا کہ فلاں غصہ نکالو، فلاں بھڑاس نکالو؟ اللہ کے نبی کی شان یہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی کی شان یہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے. نوجوانوں کا حال کیا تھا جلوس میں؟ آج کیا حال بنا ہوا ہے کولار کا؟ نوجوانوں کا حال کیا بنا ہوا ہے؟ اخلاق نہیں، کردار نہیں، سیرت نہیں، نرمی نہیں، اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، زندگیاں خالی ہو گئی. اور یہ سمجھ لیں 12 ربیع الاول جلوس کے ذریعے سے اسلام دنیا میں زندہ کر دیا، پورے عالم میں اسلام زندہ کر دیا. میں نے شروع میں کہہ دیا کوئی مخصوص عنوان نہیں، چند باتوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. بخاری شریف کا 28واں پارہ، صفحہ نمبر 1016. پوچھو علماء سے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، پسند ہی نہیں فرماتا. ان میں سے ایک اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ اسلام کے اندر شریعت کے اندر زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو زندہ کرنے والا یہ اتنا خطرناک آدمی ہے جاہلیت کے رسم و رواج اسلام کے اندر شریعت کے اندر زندہ کرنا چاہتا ہے یہ اتنا بڑا مجرم ہے اللہ اپنے اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جلوس کے اندر کون سے رسم و رواج تم نے زندہ کیا میرے نوجوانوں ڈانس کرنا کون سے زمانے کا رواج ہے ناچنا کون سے زمانے کا رواج ہے ڈی جے باجے کا استعمال کرنا کون سے زمانے کا رواج ہے گزشتہ جمعہ صاف کہا ڈی جے کا استعمال کرنے والے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کے چہروں کو سور کا بندر کا بنا دیا جائے گا اتنا کہنے کے باوجود نوجوانوں کا حال کیا کولار کے اندر کتنے ڈی جے کا استعمال کیا گیا کہ آپ کو بخاری پر ایمان نہیں کہ آپ کو ابو داؤد پر ایمان نہیں حدیث کے اوپر ایمان نہیں اور کیا کیا بیان کرو یقین کیوں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا تھا کیا ناچنا کیا ڈانس کرنا پوچھو کئی لوگ گواہ ہیں جب جلوس ختم ہو کر ڈی جے واپس آ رہا تھا مسجد بلال کے سامنے ڈی جے ڈال کر سینکڑوں نوجوانوں نے ناچا ڈانس کیا مسجد کا ادب نہیں مسجد کا احترام نہیں اگر یہی عمل کوئی کافر کرتا کوئی مشرک کرتا کوئی اور کرتا نوجوانوں تمہارا حال کیا ہوتا کوئی غیر کرے برداشت نہیں مسلمان کرے حدیثوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے چلو اگر اس پر بھی ایمان نہیں یقین نہیں آ رہا ہے اگر یقین نہیں آ رہا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر محراب میں کھڑے ہو کر بخاری کا حوالہ ابو داؤد کا حوالہ دے کر میں نے کہا ڈی جے کا استعمال کرنا حرام ان کے چہروں کو سور اور بندر کا بنا دیا جائے گا ماننے کے لیے تیار نہیں اگر اتنا کہنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں چلو انشاءاللہ میں بھی تیار مدینہ منورہ جائیں گے کولار کے نوجوانوں ایک نوجوان کا گریبان پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں محراب سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلوس میں جانے والوں تمہارا ایک گریبان پکڑ کر محراب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات پر ایمان نہیں میری بات پر یقین نہیں چلو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آنے کے لیے تیار جائیں اور تم بھی تیار ہو جاؤ جائیں گے مدینہ منورہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اشارہ کر کے میں کہوں گا ڈی جے استعمال کرنا یہ صاحب روضہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے یقین لانا چاہتے ہیں چلو مدینہ جائیں گے روضے کے سامنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہوں گا یہ صاحب روضہ یہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ڈی جے کا استعمال کرنا حرام ہے اگر وہاں جا کر یقین کرنا چاہتے ہیں چلو چلیں گے میں تیار ہوں انشاءاللہ ابھی تیار ہوں مدینہ جائیں گے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں اور آیتوں کا خلاصہ اتنا سمجھ لو ان 4 آیتوں میں اللہ مشرکوں کا حال یہودیوں کا حال عیسائیوں کا حال یہ بیان فرمایا جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں اپنا عمل کو اچھا سمجھتے ہیں یہ کافر یہ مشرک یہودی فلاں یہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ شرک کا عمل ہو
अपना हर अमल अच्छा समझते हैं। मैं जो कर रहा हूं वो बहुत अच्छा, मुझे माफ कर देना। जुलूस में जाने वालों, तुमने भी शायद यही समझा जुलूस में मेरा डांस करना बहुत अच्छा, जुलूस में निकलकर मेरे डीजे का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा, और जुलूस में निकलकर ये अपना माल अपनी दौलत जो लाखों रुपया तबाह किया, मेरा ये अमल अच्छा, मेरा ये अमल अच्छा। अच्छा समझने वालों, अपना हर अमल अच्छा समझने वालों, ये दुनिया है जो चाहे करो, मरने के बाद मैदान महशर में पता चलेगा। जुलूस में जाने वालों, तुम्हारा डांस करना अच्छा था या गलत था, डीजे का इस्तेमाल करना अच्छा था या हराम था, तुम्हारा क्या क्या अमाल तुमने किए, मैदान महशर में पता चलेगा। अपना हर अमल अच्छा समझते हो। अंजुमन इस्लामिया, वहां के लोगों ने भी बच्चों के जरिए से समझाया, ऐलानात के जरिए से समझाया, लंबे लंबे लकड़ियां लेकर नहीं आना, डीजे लेकर नहीं आना। उलमा ने मसाजिद में कहा ये चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। फिर क्या हुआ? मैं तो साफ साफ इतना कहना चाहता हूं, अब ये हमारे नौजवान मोहब्बत से समझाने से समझने वाले नहीं, प्यार से बोलने पर ये अमल करने वाले नहीं। आइंदा साल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर ये पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो अंजुमन इस्लामिया हो या हमारीदीन शहर हो या शहर के उलमा इकराम हो, तुम्हारे बोलने से ये रस्म और रिवाज खत्म होने वाले नहीं। उलमा को, जिम्मेदारों को रास्तों में निकलना पड़ेगा, मस्जिदों को छोड़कर रास्तों में आना पड़ेगा, रास्तों में आकर नौजवानों को रोकना पड़ेगा। मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी व इन लम यस्तति' फबिलिसानी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, बुराई को देखो, हाथ से रोक दो, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जुबान से रोको। उलमा ने जुबान से रोका, नौजवान रुकने के लिए तैयार नहीं, हाथ का इस्तेमाल करना होगा, रास्तों में आना होगा, सड़कों में आना होगा, ताकि ये जुलूस के अंदर जो खुराफात हुए, कौम की जो बदनामी हुई, मिल्लत की जो बदनामी हुई, शहर का जो नाम बदनाम हुआ, ये रोकने के लिए रास्तों में निकलना होगा। मैं तो कहना चाहता हूं, मारने वालों मारोगे, गालियां देने वालों गालियां दोगे। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये एसपी डीसी वगैरह उलमा को जाना पड़ेगा, जाकर कहना पड़ेगा, कोई भी नौजवान मुसलमान का डीजे का परमिशन लेने के लिए आए, हरगिज नहीं देना। उलमा को जाकर कहना पड़ेगा, जिम्मेदारों को जाकर कहना पड़ेगा, कोई भी नौजवान हो डीजे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, फुला इस्तेमाल नहीं करना। जो जो रास्ता हो सकता है रोकने का, उलमा को रास्ता इख्तियार करना होगा। अंजुमन इस्लामिया को जो जो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा रोकने के लिए, वो रास्ते पर अमल करना होगा, वरना ये कौम, ये नौजवान रुकने वाले नहीं, गुनाहों से बाज आने वाले नहीं। अरे इतना तो समझो, तुम्हारे जुलूस की निस्बत तुमने नबी से की है, जुलूस की निस्बत हुजूर से की है, तुम्हारे अमल से अल्लाह के नबी नाराज, तुम्हारे अमल से नबी नाराज। सीरत मुस्तफा जिल्द अव्वल सफा नंबर 118, उलमा से पूछो, सीरतुल मुस्तफा जिल्द अव्वल सफा नंबर 118, सैयदुना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुझे नबूवत मिलने से पहले
مکے کے اطراف میں بکریاں چراتا تھا. ایک مرتبہ میں اور ایک صاحب بکریاں چرا رہے تھے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ میری بھی بکریاں ہیں, دونوں کی نگرانی کرو, دونوں کی حفاظت کرو. میں مکے جاؤں گا, کچھ قصے کہانیاں سن کر آؤں گا. یہ کہہ کر ذمہ داری وہ ساتھی کے حوالے کی. آپ مکے میں داخل ہوئے. ایک گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, شادی کی خوشی میں گانے بجانے کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ سن کر میرے اندر بھی ارادہ ہوا, جاؤ دیکھو اور سنو. یہ ارادے سے قریب گئے, رات آئی, اللہ جل جلالہ آپ کو نیند دے دیا, آپ کو سلا دیا, آپ کے کانوں پر مہر مار دیا. یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی, دن آیا, سورج نکلا. سورج کی گرمی جب آپ کے چہرے انور پر پڑنے لگی, وہ گرمی کی شدت سے آپ کی نیند دور ہو گئی, بیدار ہو گئے. اور اپنی نیند سے بیدار ہو کر جہاں بکریاں چرتی تھی وہاں گئے. وہ ساتھی سے ملنے کے لیے, اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے, وہ بکریاں چروانے والا نوجوان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہوا, رات کہاں گئے, تھوڑی کارگزاری سناؤ. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کچھ پتا نہیں. میں گیا, نیند آ گئی, سو گیا. اتنا سویا کہ سورج نکل گیا, کوئی خبر نہیں مجھے کیا ہوا. میرے نوجوانوں, میں آپ کا دشمن نہیں, میں آپ کا ہمدرد, میں آپ کا خیر خواہ بن کر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ابھی نبوت نہیں ملی. ایسے زمانے میں, ایسی نوجوانی میں اللہ گانوں سے ہمارے نبی کی حفاظت فرمایا. آج یہی نوجوان جلوس میں نکل کر ڈی جے کا استعمال, کیا آپ کے نبی راضی ہو گئے؟ آپ کے گندے اعمال سے کیا اللہ راضی ہو گیا؟ یہ واقعہ گزرنے کے بعد, کئی دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ نے صاف صاف بیان فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ڈیجا ختم کرو اور گانے بجانے ختم کرو. یہ ختم کرنے کے لیے اللہ مجھے حکم دیا ہے. آج انہی کے نام پر جلوس نکالنے والوں, تم نے کیا کیا اعمال کیے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت به. مشکا شریف کی روایت ہے, آپ نے بیان فرمایا جب تک تمہارے خواہشات دین کے شریعت کے تابع نہیں ہو جائیں گے تمہارا ایمان کامل نہیں. جو عمل کرنا چاہتے ہو, اسلام کو دیکھو, شریعت کو دیکھو, قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, تمہارا مذہب تمہارا دھرم کیا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرو. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. شروع میں بات چلی, کوئی بھی ہو, کوئی بھی دھرم کا رہنے والا ہو, ڈی جے استعمال کرنے کا پرمیشن کسی کو نہیں دیا جائے گا. جب ہمارے سے پہلے ان کی عید آئی, گنیشا کی عید آئی, میں نام لینا نہیں چاہتا, فلاں ایم پی اوپر کے پاس گیا, اوپر سے پرمیشن لے کر آ گیا. یہاں سے پرمیشن نہیں ملا ڈی جے کا, اوپر سے لے کر آ گیا. افسوس ہمارے نوجوانوں نے دیکھا جب ان کو ڈی جے کا استعمال کرنے کا پرمیشن دیا گیا ہے, ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا. یہ لڑ کر, یہ کہہ کر ہمارے نوجوانوں نے پرمیشن لے کر آیا ہے. افسوس
اگر کل کے دن وہ لوگ ننگے ناچے، کیا تم بھی ننگے ناچو گے؟ شرم نہیں، حیا نہیں تمہارے اندر؟ وہ کرے اس کا دھرم اس کے ساتھ، تیرا مذہب، تیرا اسلام، تیری شریعت تیرے پاس نہیں ہے کیا؟ وہ لے کر آیا، میں بھی لے کر آ گیا، وہ ننگا ناچے، کیا تم بھی ننگے ناچو گے؟ نوجوانوں سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، کیا کیا بتاؤ جلوس میں کیا ہوا، میں نے اشارہ کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو، توبہ کر لو، یہی ایک راستہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، جب تک زندہ رہیں گے یہ حرام کاموں کے قریب نہیں جائیں گے، جلوس کے نام پر شریعت کے خلاف جتنے اعمال ہوئے ان اعمال کے قریب نہیں جائیں گے، ایک ہی راستہ بچ گیا، توبہ، توبہ کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو، تمہارا انتشار، تمہارا اختلاف کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان جیلوں میں جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ آپس کا اختلاف، یہ آپس کا انتشار ختم کرو، آپس میں پیار پیدا کرو، آپس میں الفت پیدا کرو، اتحاد کا ماحول، اتفاق کا ماحول قائم کرو، اور سچے دل سے توبہ کرو، جو جو بیان ہوا، جو جو بات میں نے بتائی، ہزاروں لاکھوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ سدھر جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ امن کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ یہ خرافات سے امت کی حفاظت فرمائے، فلسطین مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔